اس- تمام حاضرین ناظرین سب کو آج کی شب برات خوب خوب مبارک ہو۔ اللہ کا کرم ہے آپ پر اور مجھ پر بھی کہ آج کی شب ہمیں نصیب ہوئی۔ توبہ والی شب ہے، رحمت والی شب ہے، مغفرت والی شب ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئیے مل کر صوفی کلام کا ورد کرتے ہیں، مل کے محبت کے ساتھ میرا ساتھ دیجئے کہ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ اللہ ورد کریے صاحب، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینوں، جے ایک قطرہ بخش مینوں، کم بن جاوے میرا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 اللہ۔ ورد خوب جھوم کر کرو جتنے موجود ہو، کسی ایک کے ورد پہ اللہ کسی پر مہربان ہو جائے، سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، بلے بلے بلے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 اللہ۔ اللہ اللہ میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا ارشادی اونچا، میں نیواں میرا پیر اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں سنگ میں لائی، اونچیاں سنگ میں لائی، صدقے جاواں ان اونچیاں تاں، صدقے جاواں ان اونچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مرشد دے دوارے اتے محکم لائیاں چھوٹا نوے نوے نا یار بنائیے نوے نوے نا یار بنائیے وانگ کمینے لوگا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 گونج پڑ جائے اللہ 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 ارے لاش میری نو نہ دفنانا نہ ہتھ لانا جب تک پیر نہ آوے لاش میری نو ہتھ لانا پیر جدوں نہ آوے لاش میری نو نہ نہلانا نہ کفنانا نہ دفنانا جب تک پیر نہ آوے سونا جب تک پیر نہ آوے آپ پڑھے تکبیراں میریاں آپ پڑھے تکبیراں میریاں وچ بقی دفناوے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 جل جلالہ وعظم نوالہ. جزاک اللہ جو ذکر میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ جو ذکر میں شامل ہوا اس کا بیڑا پار فرما. آج کی رات اللہ سے رحمت مانگنے کی رات ہے. آئیے مختصر سا کلام ہے، آج ابھی گفتگو کر کے آ رہا ہوں جمعے کی نماز میں، اور یہ بیان ضرور سنیے گا یار. ہمبلی ریکویسٹ، ویسے تو آپ نہیں سنتے، مانتے تو نہیں آپ، پیر کا کب کہنا مانو گے؟ تو پھر پیر کہنا نہیں مانے گا تو اس وقت بھی شکایت نہ کرنا، سچی بات، حق نہیں ہے آپ کا. جب پیر کا دنیا میں کہنا نہ مانو کہ میں کہتا ہوں بیان سنو یار، کوئی میں اس میں آپ سے پیسے نہیں لیتا نہ پیسے دیتا نہ مانگتا، کم سے کم تمہاری میری اصلاح ہو جائے. اور یہ تم کسی آگے کو بھیجو. اور اس جمعے میں نے ایک ایسا موضوع چنا ہے، اللہ معاف کرے، بڑا معاشرے میں عام ہے، ڈر لگتا ہے، تو ضرور سنیے گا آپ. انشاءاللہ ابھی کر کے آ رہا ہوں، تازہ ہوں، اب میں ریپیٹ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج محبت کی باتیں ہیں. تو سب سے پہلے آپ قبرستان میں موجود ہو، الحمدللہ شاہ صاحب کے در پہ ہو، مرشد کے در پہ ہو، قبرستان میں انٹر بھی ہوتے ہو، تو سنو سب سے پہلے قبرستان میں سلام کا طریقہ مسند حدیث کے ساتھ، فتاوی عالمگیریہ، فتاوی رضویہ، چند کتابیں بتا رہا ہوں کہ سلام کس طرح کرنا ہے. قبرستان میں آ کر اس طرح کھڑے ہو کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والے کی چہرے کی طرف منہ ہو. پھر اس کے بعد کہو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر. اے قبر والوں، تم پر سلام ہو، اللہ اور ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت جل شانہ آج کی شب رحمتیں، مغفرتیں، اللہ کی بخشش لوٹنے کا اور لوٹنے کی رات ہے، ضائع نہ ہونے دینا. گو کہ یہاں بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بڑی محبت ہے کمیٹی والوں کی کہ وہ رکھ لیتے ہیں.
بڑی رات کو انڈیویجول عبادت بہت مستحب ہے، افضل ہے کہ جب بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے تنہائی میں تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھ کر توجہ نہیں بطورتا، وہ اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے نوافل کی صورت میں کثرت سے۔ میرے دوستوں، آؤ چند احادیث کی روشنی کے اندر کلام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ آج جو شب ہے اللہ عز و جل شانہ نے 5 خاص خصوصیات تو بہت دی ہیں، یعنی خصوصیات تو بہت 5 خصوصیات ایسی ہیں جو آج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو عنایت فرمانی ہے محبت کے ساتھ، جو لینے کی استطاعت رکھتا ہو، جن میں مثلاً آج ذکر ہوگا اس کی پیدائش کا معاملات، اس کی وفات کا معاملات، اور اس کی رزق کا معاملہ، اس کی تقدیر کے دوسرے عوامل، جس میں سے ہم انشاءاللہ کچھ کلام کریں گے۔ اس پر جامع ترمذی شریف، نسائی شریف نے کلام کیا امام نے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اس رات 100 رکعت نوافل ادا کرے، طاقت ہو، کم بھی کرے گا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، نیت 100 کی کرے، تھک گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ 100 نوافل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اس پر ہوتا ہے، میں نے حوالہ دیا آپ کو کہ 30 فرشتے اس پر مسلط، فرشتے معاف کیجیے گا 100 رکعتیں ہیں، 100 فرشتے اس پر مسلط ہوتے ہیں اس پر رحمت بھیجنے کے لیے۔ 30 فرشتے اس کی جنت کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ نوافل پڑھنے والوں کی سنو، باقی 30 اس کے گناہوں کی اور اس کے عذابات کے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں، باقی 30 دنیا کی آفات اور بلا مصیبت کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ اب بچے 10 بچے، وہ 10 فرشتے اس کو شیطانی واروں سے بچنے کے لیے ہتھیار اور دعائیں فرماتے ہیں۔ دیکھیں آپ کتنا بڑا عمل ہے عبادت کا رات کا، لیکن خیر جس کو نصیب ہو اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم جو بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا جامع ترمذی شریف اور مسلم شریف کا۔ اب دیکھیے خاص کام ہونے والے، یعنی کام تو دیکھیں بہت سارے بتائے، میں نے 5 تو بتائے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے اس رات کو رحمت کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کثرت سے مغفرت فرماتا ہے، کوئی حد ہی نہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 204 یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت آج کی شب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا عندیہ عطا فرمایا۔ شب برات، لیلۃ النصف شعبان، وہ کیسے؟ بڑی مشہور حدیث پاک، کسی جمعے میں نے عرض کی تھی، آپ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جامع ترمذی شریف صحابہ کے درمیان موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام بہت رنجیدہ، افسردہ، پہلے دن وہ 14ویں شعبان المعظم کی یوم تھا، رات تھا۔ آقا علیہ السلام نے خوب دعا کی، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کو 1/3 امت میں بخشنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سرکار پھر 15ویں شب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو رو کے دعا کی، اللہ
حل من مزید، حل من مزید. تو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب، آپ جس پر بھی ہاتھ رکھو گے میں نے آپ کی ساری امت کو بخشنے کا وعدہ کر لیا. آہا، ایسا محبوب آقا کوئی ملے گا؟ نہیں، بتاؤ نا یار، کسی نبیوں میں ایسا کوئی ہے؟ نبی بے شک سارے نبی افضل ہیں، سب افضل ہیں، لیکن خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولیاء. پڑھ لو مل کے یار. سب سے بالا ہمارا نبی. اب دیکھیے آپ، ایسا نبی ہوگا کوئی نبی لاؤ جس نے امت کے لیے ایسی دعائیں مانگی ہو، فجر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، کوئی نماز ہو جس میں امت کو یاد نہ کیا ہو. پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی، اللہ معراج گئے تو رب حملتی، وصال ہوا تو رب حبلی امتی. امتی 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 کتنا بڑا احسان ہے. میں تو کہتا ہوں کوئی نبی ہے تو پیش کرو کہ میرے نبی جیسا ہے کوئی، ایسا ہو تو بات کرو، میرے نبی جیسا ہے کوئی، ایسا ہو تو بات کرو. رحمت عالم سرور دیسا، دیکھا ہو تو بات کرو، میرے نبی جیسا ہے کوئی. اور اپنے رب سے لیتا ہے وہ، ہم منگتوں کو دیتا ہے، ہم منگتوں کو دیتا ہے، میرے آقا جیسا داتا. ارے داتا ہو تو بات کرو، رحمت عالم سرور دیسا، دیکھا ہو تو بات کرو، میرے نبی جیسا ہے کوئی. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں، تو بیان ہو رہا تھا، اتنی مغفرت، اتنی بخشش عنایت، سب کچھ مل رہا ہے. ہائے وہ بد نصیب جو آج میں نے کلام کیا جمعے پر نہ سننا ضرور. بڑی خوبصورت اور بڑی تفصیل اور بڑی روح پرور اور اصلاح والی بات کی تھی میں نے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو آگے بھیجنے کی بھی توفیق فرمائے. میں نے کہا کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ تیز بارش بھی ہوتی ہے نا، طوفانی، زمین کا چپا چپا گیلا ہو جاتا ہے، بلکہ سیلاب آ جاتا ہے، لیکن آپ باہر جا کے دیکھو گے تو کچھ جگہیں خشک رہتی ہیں. آج رات اللہ کی یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور کیوں نہ ہو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں قبرستان میں گیا آج کی شب، بقی کے اندر میں نے دعا کی. اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج کون سی شب ہے؟ آپ نے فرمایا آج بڑی شب ہے، اللہ تعالیٰ میرے تمام امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا. جو آج کی رات اللہ کی عبادت کرے گا، اس سے توبہ کرے گا. وہ بنو کلب کی بکریاں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں جن کی کوئی گنتی نہیں، ان کے بالوں کے برابر میری امت کی مغفرت فرمائے گا گناہ گاروں کی. کتنا بڑا احسان ہے میرے آقا کا کہ احسان پہ احسان کیے جاتے ہیں سرکار، لیکن کوئی احسان جتایا نہیں جاتا، لیکن کوئی احسان جتایا. سنو،
کتنے لوگ ہیں 10 کے نام آتے ہیں، 10 بڑے گناہ گاروں کے، جن کی آج کی رات بخشش نہیں ہوگی اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ اقدس میں۔ مشرک، کاہن، قطع رحمی کرنے والا، کینہ رکھنے والا، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، سود کھانے والا، زنا کرنے والا، شلواریں پاجامے ٹخنے سے جان کر کے نیچی رکھنے والا، اور بھی بہت سارے گناہ۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حجر اپنی کتاب میں 360 کے قریب گناہ لکھے ہیں۔ علامہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 گناہ لکھے ہیں، لیکن بخاری اور تمام محدثوں نے مل کر 10 کے نام لیے جو میں نے ابھی نام لیے، لیکن میں تو چند کی آج کی رات لمبی تفصیل تو نہیں، میں کیا کہوں، جس میں کینہ، بغض، جو ہم میں خطرناک بیماری ہے نا، شاید آپ میں کوئی شرابی نہ ہو، اللہ نہ کرے میری کوئی سلسلے میں کوئی میرے مریدوں میں، میرے عقیدت مندوں میں اللہ کسی مسلمان کو بھی اس وبا میں نہ رکھے۔ آج کے بیان میں یہ ضرور سننا بھائی، خدا گواہ ہے، بس شرابی کا سننا آج جمعے کے بیان میں۔ لیکن میں دوسرے گناہ میں قطع رحمی تو ہے، قطع رحمی ہم میں ہے، جان کر کے رشتے توڑ دیتے ہیں ذرا سی انا کی بات پر۔ میرے بیٹے کو رشتہ نہیں دیا، جاؤ آج کے بعد میں اس سے نہیں ملوں گا، 3 دن سے زیادہ جس نے اسے قطع رکھا بڑا گناہ گار ہے، بڑا بدنصیب ہے، وہ ہر دعا سے محروم رہے گا، ہر بڑی رات، آج کی رات نہیں، لیلۃ القدر رات، روز محروم رہے گا، کبھی اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ 3 دن سے زیادہ کسی نے قطع یا صلہ رحمی کی، قطع رحمی کی، رشتہ داروں سے رشتے توڑے، رشتہ داروں کو جوڑو، محبت کرو آپس میں میرے دوستو، صرف توڑو تو وہابیوں سے توڑو، گستاخوں سے توڑو، جو گستاخ رسول ہے اس کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ ان کو مسجد سے نکال دو، انہوں نے اپنی ایک مسجد بنائی، اس مسجد کو بھی حکم دیا اللہ نے جلا دو، کیونکہ یہ میرے آقا علیہ السلام کے گستاخ ہیں، ان کے لیے ہے کہ ان سے بالکل قطع تعلق کرو۔ اول شریعت کے علاوہ کسی سے قطع تعلق نہیں کرنا، چغل خوری اور دوغلا پن۔ میں ایک روایت سناتا ہوں یار آپ کو، ابو داؤد شریف، زبردست، سنو۔ چغل خوری اور دوغلا پن کتنا عام ہے ہمارے ملک میں بھی، ہمارے حالات میں بھی، لوگوں میں بھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغلی کھانے والا، یہ سب اس زمرے میں آتے ہیں بڑے گناہ میں، چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سنن ابو داؤد، ادب کا بیان، حدیث نمبر 1444۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، دوغلا آدمی برے لوگوں میں سے ایک ہے جو ایک کے منہ پر کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے منہ پر کچھ۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1445۔ ایک اور آگے کی حدیث بھی سن لو پوری کتاب میں ایک ہی پیج پر۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں 2 منہ رکھے گا، اللہ بچائے، فی امان اللہ، العیاذ و امان اللہ، اللہ مجھے سب کو بچائے، جو دنیا میں منہ 2 رکھے گا یعنی دوغلا ہوگا، تو قیامت کے روز اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1446۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے ایسے ہی آپ کے سامنے کچھ رکھے کلمات، ورنہ قطع رحمی پر ذکر تو آپ میں سماعت کر گئے۔ آج میرے جمعے میں ایک نفیس بات کی تم سے بھی کر لوں، کہو سبحان اللہ، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ سنو، قطع رحمی پر پنجتن پاک کی سناتا ہوں آپ کو، آج بھی میں نے جمعہ میں سنائی تو اللہ گواہ ہے، اس محفل میں، جمعے کے نمازیوں میں ایسا ہو گیا جیسے چاشنی، اہل بیت کا ذکر اور چاشنی نہ ہو، پنجتن پاک کا ذکر ہو اور چاشنی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن اور امام حسین آپس میں تلخی ہو جاتی ہے، 3 دن کا عرصہ تک رہی، لیکن عصر تک
مغرب کا تیسرا دن پورا ہونے والا تھا، دونوں بھائی بے چین۔ سرکار کی حدیث سنی تھی کہ 3 دن سے تعلق نہ توڑنا ورنہ اللہ تم سے تعلق توڑ لے گا، اللہ تمہاری کوئی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ خوب جاگو بڑی رات کو، رگڑو سجدے کر کے، جب تک یہ حق ادا نہیں کرو گے۔ میرے بھائیوں سن لو، یہ دنیا کی خامخواہ کی باتوں سے مت بولو، گلے مل جاؤ، دوستی کر لو۔ میرے بہن بھائیوں سب سمجھ لو، مرنا مجھے بھی ہے، پتہ نہیں میری تو کل لکھی ہے، آپ کو پتہ ہو تو 100 سال لکھی ہے تو وہ اور بات ہے۔ سنو، حضرت امام علی مقام، امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں بے چین کہ ابھی تیسرا دن ختم ہونے والا ہے۔ حضرت امام حسن نکلے گھر سے، امام حسین بھی گھر سے نکلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس حدیث کا علم تو امام حسن کو بھی ہے، تو آپ کو خیال آیا 20 قدم چل کے واپس اپنے گھر میں آ گئے اور امام حسن دروازے پر آ گئے اور بڑھ کر سینے سے لگا اور سینے سے لگ گئے۔ بھائی جان، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آہا، پنجتن پاک کی شان سنو، ان کی اولاد کی شان سنو، ہمارے جد امجد کی شان سنو۔ گلے لگایا۔ بڑے بھائی امام حسن نے فرمایا، ارے حسین، تو چھوٹا ہے، تجھے آنا چاہیے پہلے صلح کرنے، میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ ارے امام علی مقام، شہید کربلا، آہا آہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کو چوسنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھائی جان واللہ، خدا کی قسم میں نکلا تھا، لیکن جیسے ہی 20 قدم چلا مجھے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہلے داخل فرما دے گا۔ میں نے سوچا بھائی جان آپ پہلے جنت میں جائیں مجھ سے۔ اب تو کہہ لو نا سب مل کے کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا۔ مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق اہل بطول سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اللہ بالآخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، جو پڑھ سکا شب قدر کی فضیلت پر
ابن تیمیہ بھی لکھتا ہے اپنی کتاب میں، بے شمار علماء، بے شمار محدثین نے لکھا، امام بخاری اور خاص کر امام یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شب قدر کے بعد بڑی رات شب برات ہے۔ امام علی مقامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیا روایت ہے ان کی، تو آپ یہ سنو گے تو بس آج کی شب کو سب شب میں کوئی انکار ہی نہیں کرو گے۔ کیا خوبصورت ان کا انداز تھا بیان کرنے کا۔ کسی نے پوچھ لیا یا میرے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کیا ہے، ہمیں کیسے گزارنی چاہیے؟ امام علی مقام القول البدی، حدیث کا نام بتا رہا ہوں کتاب کا، 3 حصے فرمایا آپ نے آج کی شب کے۔ سنو، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس، وقت ہے، 3 حصے کر لو۔ 3 حصے اس رات کو تقسیم فرمایا آپ نے۔ پہلا حصہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نانا جان پر درود و سلام پڑھتے رہو، ایک حصے میں، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ کر لو، جتنا ٹائم تمہارے پاس بچتا ہو۔ دوسرے حصے میں اللہ کے سامنے استغفار کی تسبیح پڑھو، خوب استغفار توبہ کی تسبیح پڑھو۔ اور تیسری میں جتنے نوافل نماز پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ یہ تینوں کر لو گے، اللہ آج کی رات تم کو اپنا مقربین بندوں میں شمار کرے گا، اللہ محبین میں شمار کرے گا۔ اللہ تمہیں آج کی شب برات میں اللہ تعالی ہمارے خادم پیارے حاجی اقبال کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دعا کریں، ہمارے آستانہ عالیہ کی جان ہیں، اور بھی بہت سے لوگ جو بیمار ہیں، سب کو شفا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، مجھ سمیت۔ میں بھی بہت بیمار ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے۔